سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کے اندر 12 کے 12 برج جو ہے ہم کور کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ ضروری اور اہم باتیں۔ نمبر 1 کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ روزانہ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر کا اگر کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہوں اور جو ضروری لگے آپ کو بتانا، تو آپ لازمی مجھے کمنٹ میں وہ چیز بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس ٹاپک کو بھی شامل کر سکوں۔ نمبر 3، میرے ڈیرے پر ہر جمعرات محفل کرائی جاتی ہے، اس محفل میں ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہاں پر نام لے کر آپ کی دعا کی جائے یا آپ کے لیے اسپیشل کوئی دعا کی جائے کسی چیز کے لیے، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو جب دعا ہوگی تو اس کے اندر آپ کا نام لے کر یا آپ کے متعلق جو مسائل ہوں گے اس کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں غلطی ہے یا کیا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیں آپ کے سٹارز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا تو یہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس طرح جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو بڑے سکون اور تحمل سے میری یہ بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اچھے سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کام کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پہلے دن سے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ملے گی، رشتوں میں بندشیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، مگر اس کے لیے مجھے تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جس کی تفصیل ابھی کچھ دوں گا اور کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی۔ ویڈیو کے آپ کے ابھی ہورسکوپ میں آپ بتاؤں گا، آپ اپنے سٹار کے مطابق اپنا ہورسکوپ سنیں گے۔ سننے کے بعد جب تمام 12 کے 12 سٹارز کا میں ہورسکوپ بتا دوں گا تو آج کے دن کے حساب سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کی تعداد بتاؤں گا، اس ذکر کی تعداد بتانے کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ میں یہ ویڈیو پریمیم پہ لگاتا ہوں تو اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اسی وقت اس کو دیکھیں۔ اس کے وہ کیوں کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگ ایک وقت میں ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذکر کرواؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگ ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں دم کروں گا، جس دم سے آپ لوگوں کی یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے، ستاروں کی بندش بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم دعا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اسی ویڈیو میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہر چیز میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، تو جب اس رب پہ یقین رکھا جائے، ذکر بھی اس رب کا، دم کرنے کے اندر جو پھونک ماروں گا، پڑھائی کروں گا، وہ بھی اس رب کی، دعا بھی اسی رب سے۔ تو جب اس رب سے ہم لوگ التجا کریں گے، مل کے کریں گے، تو میرا مالک اتنی جلدی کرم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے جو سٹار ہورسکوپ ہے آج کے دن کا، کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا رہے گا اس کے بارے میں۔ 5 ستمبر بروز جمعے کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ اچھے رہیں گے، اچھا پروفٹ ہوگا آپ کو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں۔ گھریلو معاملات میں آپ کی بحث ہوگی جی،
مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ انشاءاللہ خوشگوار تھوڑا سا زیادہ رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اعلیٰ ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک ایوریج دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 5 بنے گا۔ مبارک رنگ گلابی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا رشید ہو یا مالک ہو، یا رشید ہو یا مالک ہو۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 2 تسبیحاں ہوگی، ٹھیک ہے، 202 بار۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے، دن کے اندر چلتے پھرتے پڑھیں گے یا بصیر ہو یا غفور ہو، یا بصیر ہو یا غفور ہو، یا بصیر ہو یا غفور ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی دن کی پڑھائی ہوگی۔ برج سور سٹار ہے ٹورس، کاروبار کے معاملات آپ کے مناسب رہیں گے، انشاءاللہ پروفٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے جو دوسرے معاملات ہیں، نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ گھریلو معاملات میں آپ کی بھی بحث ہوگی جی آج۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا تقریباً سمجھ لیں کہ تینوں ٹائپ کا ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ پورے دن کے اندر گرم اس ٹائپ کا ہوگا کہ زیادہ تر بار غصہ آئے گا، مگر وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد کور ہو جائے گا۔ غصہ آئے گا تھوڑی دیر، مگر یہ کنڈیشن زیادہ بار ہوگی۔ ویسے تینوں ٹائپ کا ہے، یعنی کہ گرم، نارمل اور خوشگوار ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 10 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی 3 لفظ ہیں جی، یا ظاہر ہو یا رحمان ہو یا مالک ہو، یا ظاہر ہو یا رحمان ہو یا مالک ہو۔ یہ 3 لفظ ہیں آپ کے۔ ایک تسبیح کی جائے گی، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھا جائے گا۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا عادل ہو یا علیم ہو، یا عادل ہو یا علیم ہو۔ برج جوزا سٹار جیمنی، کاروبار کے معاملات الحمدللہ بہت اچھے ہوں گے، پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، پر تھوڑا بہت ہنسی مذاق چلتا رہے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں زیادہ تر لوگوں کے تو ٹھیک ہیں، عورتوں میں تھوڑا بہت مسئلہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں دھیان سے سن لیں، تھوڑا بہت مسئلہ ہو سکتا ہے جی، صحت خراب ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ علاقوں میں یاد رکھیے گا کہ موسمی تبدیلیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جیسے مثال دیتا ہوں، آج ہمارے علاقے کے اندر ٹھنڈ تھی 2 دن کے حساب، مگر آج گرمی ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی گرمی ہوگی تو یہ ایسے معاملات کے اندر صحت کے معاملات تھوڑے بہت خراب ہوتے ہیں، یہ موسمی اثرات ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ گھریلو معاملات کے اندر بحث زیادہ تر تو نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں کی، کچھ لوگوں کی ہوگی، مگر وہ بھی زیادہ نہیں، انشاءاللہ کور ہو جائے گی۔ میرا آپ کا آج کا جو ہے مزاج ہے وہ 2 ٹائپ کا زیادہ رہے گا، نارمل اور خوشگوار۔ گرم تھوڑا سا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اعلیٰ ہے، فضول چیزوں میں ٹائم نہ ضائع کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں انشاءاللہ دن گزرے گا آپ کا۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 5 ہے، مبارک رنگ کالا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، اور آپ لفظ پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام۔ 2 تعداد بتانے لگا ہوں، ایک تعداد صرف ایک تسبیح ہوگی، درود شریف 21 بار ہی رہے گا، مگر ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور دوسری تعداد جو ہے 318 بار۔ زیادہ بہتر 318 بار ہے، ظاہر تعداد زیادہ ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ یہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ جو ہے پڑھیں گے یا علیو یا علیو، یہ عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج سرطان سٹار ہے کینسر، کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے جی، بہت زیادہ پروفٹ ہونے کی امید نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ پڑھائی وغیرہ دے رہا ہوں، کریں انشاءاللہ، کیا پتہ رب العزت کی ذات بہت بہترین کر دے، کیونکہ پڑھائیوں کا مقصد تو یہی ہے نا کہ جس بندے کا کام نہ بھی چل رہا ہو اس کا بھی کام چلے، تو پڑھائیوں کی طرف دھیان دیا کریں۔ اس سے فرق یہی پڑتا ہے کہ جہاں میں نے کہا ہے برا ہے، میرا رب میری زبان کو پیچھے کر دیتا ہے اور تمہارے پڑھے ہوئے لفظوں کو آگے کرتا ہے، کیونکہ رب کو یاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھا کرو کہ جو پڑھائیاں ہوتی ہیں، رب کو یاد کرنا ہوتا ہے، یہ نجومیوں کے بتائے ہوئے لفظوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ نجومیوں کی کوئی اوقات نہیں اس رب کے سامنے، ٹھیک ہے۔
تو اس پر یقین ہورسکوپ پہ کرو، مگر میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا نہ کرو، سب سے زیادہ یقین اپنے رب کی ذات پر اور اس کے بتائے ہوئے لفظوں پہ کرو، جو نام بتاتا ہوں، جو طریقہ بتاتا ہوں اس پہ کرو، یقین مانو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں کہوں گا برا ہے تمہارا اچھا ہوگا، میں کہوں گا ایسا ہوگا ہر چیز میں اچھا ہوگا، کیونکہ وہ رب سب کے ارادے توڑ کر اپنے ارادے بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس رب کے اوپر یقین رکھا کرو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے دن تھوڑا سا بحث والا ہے جی، آج پریشانی ہوگی، فضول بحث ہوگی، صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بھی بحث ہونے کے چانسز ہیں جی۔ آپ کا مزاج جو ہے گرم اور نارمل رہے گا زیادہ تر۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ایک عام دن ہے، محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا نہیں ہے، بے پناہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ لڑائی آپ کا جھگڑا ہو جائے، احتیاط کیجیے گا، خاص طور پر مرد حضرات کو کہہ رہا ہوں، کم سے کم بات کریں تو زیادہ بہتر ہے آج کے دن کے اندر، ضرورت کے مطابق کریں جتنی ہو سکتی ہے، بس جس سے ایک تعلق نہ ختم ہو۔ باقی اگر زیادہ آپ بات کریں گے اور باتوں میں ایسی لڑائی ہوگی کہ وہ کام آپ کا خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 4 ہے، مبارک رنگ سفید ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی اب 11 بار پڑھیں گے، لفظ آپ پڑھیں گے یا وارث ہو یا صبور ہو، یا وارث ہو یا صبور ہو، 3 تسمیہ کریں گے جی۔ دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا ودود ہو یا ودود ہو، کیونکہ آپ کو آج کے دن کے اندر سب سے زیادہ ضرورت محبت اور پیار کی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ یا ودود ہو، یہ آپ کے لیے سب سے بہترین پڑھائی آج کی۔ برج اسد سٹار ہے جی، لیو، کاروبار کے معاملات آپ کے جی الحمدللہ اچھے رہیں گے۔ نوکری پیشہ آزاد کے لیے آج کا دن آپ جو ہے ایک نارمل دن ہوگا، صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی، مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن کوئی خاص نہیں ہے، عام دن ہے، محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ آپ کا سبز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور آپ لفظ پڑھیں گے یا رحمان ہو یا سلام ہو یا جبار ہو، یا رحمان ہو یا سلام ہو یا جبار ہو، 1 تسبیح کریں گے جی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا رحمان ہو یا اللہ، یا رحمان ہو یا اللہ۔ برج سنبلہ سٹار ہے، ورگو، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ٹھیک رہیں گے، انشاءاللہ پروفیٹیبل رہیں گے، بہت زیادہ کی امید نہیں دلا رہا پر ٹھیک رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا، صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں آپ کی بحث ہوگی پر زیادہ نہیں، مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے کچھ خاص نہیں ہوگا، محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ ہے 6، مبارک رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے، دعاؤں کی قبول کا آپ کا بھی عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ صرف آپ 1 پڑھیں گے یا واجد ہو یا واجد ہو، تعداد جو ہے اس کی 300 بار ہے، 3 تسبیحاں نہیں ہے، 300 بار ہے۔ 3 دانے پہلی تسبیح پہ نکال لیجئے گا، یعنی آگے کر لیجئے گا، اس کے بعد 3 تسبیحاں کریں گے تو پورا ہو جائے گا۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا مغنی یا باطن ہو، یا مغنی یا باطن ہو، عورت نمبر 2 کی پڑھائی کریں گے جی۔ برج میزان سٹار لیبرا، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں نارمل رہیں گے جی، بہت اچھا تو نہیں، پروفٹ ہوگا بس نارمل سا۔ اس کے بعد نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا، صحت کے معاملات کچھ لوگوں کے خراب ہوں گے جی، گھریلو معاملات میں بھی آپ کا جھگڑا ہوگا، مزاج آپ کا گرم اور نارمل زیادہ رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے عام دن ہے، محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، احتیاط کیجیے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، یاد رکھیے گا 21 بار پڑھیں گے جی، اور لفظ صرف آپ 1 پڑھیں گے یا کبیرو یا کبیرو، عورت اور مرد دونوں کی تعداد علیحدہ علیحدہ ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ جو میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ پڑھیں گی 540 بار، 540 بار، اور جو مرد حضرات ہیں وہ پڑھیں گے 509 بار، ٹھیک ہے جی۔ دونوں کی علیحدہ تعداد ہے، لفظ ایک ہی ہے، درود شریف کی تعداد بھی ایک ہی ہے۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا ولی ہو یا قادر ہو، یا ولی ہو یا قادر ہو، یہ آپ لوگوں کی آج کی پڑھائی ہے۔ برج اقرب سٹار اسکورپیو، کاروبار کے معاملات نارمل ہیں اور پروفیٹیبل ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا،
کچھ دوست احباب کے آنے کی وجہ سے ویسے بھی ماحول بہتر رہے گا، خوشگوار ہو جائے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف اخراجات تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گھریلو معاملات کے اندر اور کوئی آپ کی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل، خوشگوار تھوڑا زیادہ رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہترین ہے، انشاءاللہ ہنسی خوشی میں دن گزرے گا آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 10 ہے۔ مبارک رنگ آپ کا بھی نیلا ہے، گاڑا نیلا۔ آپ کے دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھیں گے، 7 بار پہلے، 7 بار بعد میں، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا رزاق ہو یا فتح ہو، یا رزاق ہو یا فتح ہو، 3 تسمیاں کریں گے جی، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ دن کے اندر جو ہے وہ پڑھتے چلتے پھرتے پڑھیں گے، یا باسط ہو یا باسط ہو یا باسط ہو۔ یہ آپ کی آج کی پڑھائی ہے۔ برج قوس سٹار ہے جی، سیکریٹریس، کاروبار کے معاملات آپ کے تھوڑے سے بہتر ہوں گے پہلے سے، یعنی جیسے کل تھے اس سے اور زیادہ تھوڑے سے بہتر ہوں گے، زیادہ تو نہیں پر تھوڑا سا زیادہ بہتر۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، اچھا دن گزرے گا۔ کوئی نہ کوئی آفر ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو کام کی۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگنور نہ کیجیے گا اس کو، ایک دفعہ بیٹھ کے تفصیل پوچھیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ اکثر ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اگنور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے کوئی بندہ آپ کو آفر کرتا ہے، اس سے بات کریں، شاید آپ کے فائدے میں ہو جائے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی پر زیادہ نہیں۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ نارمل اور خوشگوار زیادہ رہے گا، گرم کم ہوگا جی۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ لڑائی جھگڑا بھی اس کا مطلب نہیں ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 1 ہے۔ مبارک رنگ زرد ہے جی، زردی مائل۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 9 بار، 9 بار پہلے، 9 بار بعد میں۔ لفظ آپ پڑھیں گے یا رؤوف ہو یا مالک الملک ہو، یا رؤوف ہو یا مالک الملک ہو، یا رؤوف ہو یا مالک الملک ہو۔ 2 تعداد بتانے لگا ہوں، عورت مردی کی پڑھائی کریں گے جی۔ یا تو آپ اس کی تعداد کریں گے صرف 1 تسبیح، یا پھر آپ اس کو 900 بار پورا پڑھیں گے۔ دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے وہ کر لیجیے گا۔ 900 بار پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا کام ہے، بہت زیادہ آرام سے پڑھ کر 15 منٹ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا جلدی پڑھیں گے، پڑھائی کا بیڑا غرق کرنا ہے جلدی پڑھ کے، تو پھر یہ 9 منٹ کا کام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا نافع او یا نافع او یا نافع او، ٹھیک ہے جی۔ برج جدی سٹار ہے کیپریکون، کاروبار کے معاملات آپ کے انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے، اچھا جو ہے آپ کا سیٹ اپ سٹارٹ ہوگا آج کے دن سے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے بہت خراب ہوں گے، زیادہ نہیں۔ گھریلو معاملات میں آپ کی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ نارمل زیادہ رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا، انشاءاللہ ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 10 ہے۔ مبارک رنگ لال ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا قدوس ہو یا عزیز ہو، یا قدوس ہو یا عزیز ہو، ٹھیک ہے جی۔ 3 تسمیاں کی جائیں گی۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا کبیر ہو یا علی ہو، عین سے، یا کبیر ہو یا علی ہو، یا کبیر ہو یا علی ہو۔ یہ آپ کی آج کی پڑھائی ہے۔ برج دلو سٹار ہے ایکوریس، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں وہ نارمل ہیں جی، پر پروفیٹیبل ہیں، پر زیادہ نہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ نارمل زیادہ رہے گا، گرم سب سے کم ہوگا، باقی تھوڑا بہت خوشگوار ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے، پر آپ فضول چیزوں میں ٹائم زیادہ ضائع کریں گے، آپ کا دھیان اس طرف زیادہ تر لوگوں کا نہیں رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 4 ہے۔ مبارک رنگ ہلکا نیلا ہے جی، آسمانی کلر جو ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔
آپ کی آج کی پڑھائی فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا سمیعو یا سلامو، یا سمیعو یا سلامو، یا سمیعو یا سلامو۔ دن کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے جو ہے، اچھا اس کی آپ ایک تسبیح کریں گے، دن کے اندر آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ پڑھیں گے یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو۔ برج ہاٹ سٹار ہے پائسس، کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے جی، پر پروفیٹیبل الحمدللہ رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا۔ صحت کے معاملات تھوڑے سے احتیاط کیجیے گا، خراب ہونے کے چانسز ہیں، خاص طور پر اگر ٹائمنگ بتانے لگا ہوں 1 سے لے کر 3 بجے کے درمیان خراب ہو تو فوری طور پر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بے احتیاطی نہیں کرنی، یا تو کوئی سیریس مسئلہ بنے گا، نہیں تو کم سے کم بھی 1 ہفتہ آپ کی طبیعت خراب رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو بے احتیاطی نہ کیجیے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو ہے بحث ہوگی جی آج کے دن کے اندر، پر بہت زیادہ نہیں۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار اس کے بعد ہوگا، گرم جو ہے اس کے بعد ہوگا، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گرم سے ایک مراد آج کے دن کی تھوڑی سی عجیب ہے، بار بار ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات ہوئی، بحث کی ختم ہو گئی، بحث کی ختم ہو گئی، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن نارمل ہے، پر محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا بحث کی وجہ سے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ نیلا ہے جی، گاڑا نیلا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور 3 لفظ آپ ملا کے پڑھیں گے، یا وارث ہو یا رشید ہو یا صبور ہو، یا وارث ہو یا وارث ہو یا رشید ہو یا صبور ہو، یا وارث ہو یا رشید ہو یا صبور ہو، ایک تسبیح کریں گے جی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر میری جو بیٹیاں ہیں ان کو تھوڑا سا ایک اور کام بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں نے درود ماہی پڑھنا ہے، درود ماہی 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، ٹھیک ہے؟ طاق پڑھنا ہے، یہ 3 بار سے لے کے 11 بار تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 9 بار نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے درود ماہی پڑھنا ہے، مردوں نے نہیں پڑھنا۔ مرد حضرات درود پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیم پڑھیں، درود تاج پڑھیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ماہی آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی؟ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ آپ لوگوں کی آج کی پڑھائی ہے جی۔ جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی، اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے، ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500، 700، 1000، 2000، 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2، 4، 5000 لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000 کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد
حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ آپ کا آج کا ورد ہمیشہ کی طرح ہم اللہ سے شروع کریں گے، لا تعداد پڑھا جائے گا جی، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ پڑھیے گا، آگے پیچھے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر کوشش کریں کہ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اور جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھیں، تو یہ ایک جیسا ورد ہوگا۔ مختلف جگہ سے جب ہم اکٹھے ہو کر اللہ کا ورد کریں گے، میرا مالک ہر علاقے کی طفیل کر کے، وہاں پر رہنے والے اولیاء اکرام کی طفیل کر کے، نیک لوگوں کی طفیل کر کے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ جن بچیوں نے دعا کے لیے کہا تھا اولاد کے لیے، اللہ کی ذات انہیں نیک عمر خضر والی اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کے معاملے میں کوئی بیماریاں ہیں تو ان کی دور ہو جائیں، میرا مالک رحم و کرم فرمائے۔ بہت احتیاط کے ساتھ میرے ساتھ آپ ذکر کریں گے، بسم اللہ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ جل جلالہ پہ ہم مکمل کریں گے، پھر تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہو، 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 اللہ جل جلالہ۔ دوسرا ورد ہم کریں گے، یا کریم و یا رحمان، یا کریم و یا رحمان، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہم شروع کریں گے اور جل جلالہ پہ مکمل کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کریم و یا رحمان، 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 یا کریم و یا رحمان،
یا کریم یا رحمان 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی، بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی۔ اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداف البلائے والوباء والقحط والمرز والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسم مقدس معطر طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونور کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیع المنزب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خاتم براک مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ،
बिस्मिल्लाह। सैयद المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مثل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین داد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالم اسرائیل سالکین مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی۔ سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے گا، نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرا سونیا مال کا خالقہ راز کا رب العزت، جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ لیا ہدیتن توفاتن آجانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا سواب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا سواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا جنگلاں چ رل کے مر گئے نے جنہ دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے کوئی ثواب پہنچان والا نہیں انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دی توفیل کر کے ساڈے جنہ جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال وچ جڑے جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو۔ خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو۔ اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ۔ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دے ہر ایک قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک۔ رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ۔ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ۔ اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو۔ میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ۔ رزق بے شمار عطا فرماؤ۔ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن۔ اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ۔ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے 5 تن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو۔ میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ۔ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ اپنا قرض دے سکن۔ میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے۔ میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ۔ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ۔ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ۔ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو۔ رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان۔ رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ
آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں، مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔